بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ لازماً بعد میں مدینہ منورہ کا بھی قصد کرتے ہیں تاکہ مسجد نبوی کی زیارت کر سکیں۔ اگرچہ عمرہ کے مناسک مکہ ہی میں پورے ہو جاتے ہیں، اسی طرح حج کے مناسک منا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ مکرمہ میں پورے ہوتے ہیں، لیکن ذات نبوی سے محبت انہیں کشا کشا مدینہ لے جاتی ہے اور وہ چند دن وہاں گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مسجد نبوی کی زیارت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہاں مسجد نبوی واقع ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔ مدینہ منورہ جانے والوں کو زیادہ تر وقت مسجد نبوی ہی میں عبادت میں گزارنا چاہیے، البتہ وہ کچھ وقت تاریخی مقامات کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت سے مروی۔ مسجد نبوی میں داخلہ کے وقت پہلے دایاں پیر آگے بڑھائیں، بسم اللہ کہیں اور دعا کریں جیسے دوسری کسی مسجد میں داخلہ کے وقت کیا جاتا ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بہتر ہے کہ اس موقع پر درود بھی پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جب بھی مسجد نبوی میں جائیں وقت ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض روایات میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنے کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں۔ آدمی کو مسجد نبوی میں جتنے دن رہنے کا موقع ملے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں ادا ہوں۔ قبر نبوی کی طرف جائیں تو وہاں کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں یوں سلام کہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ اللہم عجز عن امتہ افضل الجزاء، یعنی اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور آپ کو آپ کی امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ یہی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بھی قبریں ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت، رحمت اور رضا الہی کی دعا کریں۔ مسجد نبوی میں منبر اور روضہ رسول کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ یعنی جنتی باغ کہلاتی ہے۔
اس جگہ نماز ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، نیز قبولیت دعا کے لیے بھی یہ خاص مقام ہے۔ ریاض الجنہ میں پہنچ کر بھی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے نسک کے نام سے ایک ایپ بنا دیا گیا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے تاریخ اور وقت لینا پڑتا ہے۔ اسی صورت میں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جگہ ملتی ہے، وہاں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ بہرحال مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کی ایک خاص اہمیت ہے، وہاں بھی پہنچ کر چند رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں اور بھی بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔ مدینہ منورہ میں اپنی موجودگی کے دوران میں ان مقامات کی زیارت کرنے اور وہاں جانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ان تاریخی مقامات کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی سے متصل ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے۔ اس میں بہت سے صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس کی زیارت مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جایا کرتے تھے۔ وہاں جائیں تو سب کو سلام کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ قبرستان میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یعنی تم پر سلامتی ہو اے اس قبرستان میں رہنے والوں مومن اور مسلم لوگ، ہم بھی آپ لوگوں کے بعد قبروں میں دفن ہونے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مسجد نبوی سے متصل سقیفہ بنی ساعدہ ہے۔ یہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول منتخب کیا گیا تھا۔ یہ جگہ اب سے کچھ دنوں پہلے تک اپنی اصل شکل میں موجود تھی، لیکن اب جو یہاں پیڑ درخت اور چیزیں تھیں اس کو ہموار کر دیا گیا ہے اور اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ اس پر کچھ ایسی تعمیرات کرنے کا حکومت کا ارادہ ہے کہ جس سے کہ اس کی تاریخی حیثیت محفوظ رہے۔ مدینہ منورہ کی ایک اہم مسجد مسجد قباء ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 108 میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بار بار نماز پڑھی ہے اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس میں نماز پڑھنی سنت ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل جانے والوں کے لیے اب سڑک بنا دی گئی ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پہنچنے کے لیے تقریباً پیدل آدھے گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے۔ مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے جو مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ نے قباء میں کچھ دن قیام کیا تھا، اس کے بعد جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اسی مقام پر آپ نے سب سے پہلے جمعہ ادا فرمایا تھا۔ اس جگہ جو مسجد تعمیر کر دی گئی ہے وہ مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور مسجد مسجد القبلتین کے نام سے مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہونے پر
ایک صحابی کے ذریعے نماز پڑھنے والوں کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے حالت نماز ہی میں اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس طرح یہ 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسجد القبلتین سے 1 کلومیٹر کی دوری پر 7 مساجد جو تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس علاقے کو 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ یہ مساجد جبل صلع کی مغربی سمت اس مقام کے نزدیک واقع ہیں جہاں غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ اب اس خندق کے نشانات باقی نہیں ہیں، وہاں سڑک بنا دی گئی ہے، لیکن یہ مساجد اس تاریخی واقعے کی یاد تازہ کرتی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو صحابہ کرام نے جہاں جہاں محاذ سنبھالا تھا اس کی مناسبت سے یہ مسجدیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی گورنری کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد علی، مسجد سلمان فارسی، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد عمر الخطاب، مسجد الفتح، ان ناموں سے یہ مسجدیں قائم ہیں۔ یہ مسجدیں چونکہ قریب قریب ہیں اس لیے ان سب کے مجموعے کو 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ شہدائے احد کی قبروں کی زیارت بھی مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل احد کے دامن میں واقع ہے۔ یہیں غزوہ احد ہوا تھا جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ ان کی قبریں ایک احاطے میں گھیر دی گئی ہیں۔ اس احاطے میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن جحش، یہ 3 قبروں کے تو نشانات موجود ہیں۔ بقیہ صحابہ کی قبروں کے نشانات نہیں ہیں۔ یہ تمام قبریں ایک احاطے کے اندر ہیں۔ احد پہاڑ کے دامن میں یہ احاطہ ہے۔ زائرین کو وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے پہاڑ میں جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد ایک جگہ پناہ لی تھی اور وہاں کچھ دیر آرام فرمایا تھا۔ اب تک اس کا بھی نشان باقی۔ اسی کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو جبل الرمات یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی کہلاتی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور انہیں تاکید کی تھی کہ جنگ احد کے دوران میں وہاں سے نہیں ہٹیں گے، لیکن وہ ہٹ گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بدر کا میدان بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں غزوہ بدر ہوا تھا جن میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی تھی اور کفار کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس لیے ٹور آپریٹرز بدر کے میدان کی زیارت نہیں کرواتے ہیں۔ جو لوگ خود وہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے طور سے جاتے اور اس میدان کا مشاہدہ کرتے۔ مدینہ منورہ کی یہ اہم ترین زیارت گاہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ان کا خاص تعلق ہے، اس لیے مدینہ منورہ جانے والوں کو ان مقامات کی زیارت کرنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو مدینہ منورہ کا چپا چپا اپنی تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہیں خاص نسبتیں حاصل ہیں۔
بہت سے تاریخی مقامات تھے جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے ہیں، ان کے اب کوئی آثار اور نشانات باقی نہیں ہیں۔ صرف مدینہ منورہ کی تاریخ پر کام کرنے والوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حدود متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو مقامات اب بھی باقی ہیں اپنی اصلی حالت میں، کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جانے والے ان کی ضرور زیارت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔